آپ نے بریلویوں پر الزام لگایا ہے کہ بریلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اللہ کی عطا کے بغیر مانتے ہیں، جو سفید جھوٹ ہے آپ کا۔ کسی بریلوی عالم نے اگر میں نے یہ اسی طرح کہا تو واقعی سفید جھوٹ ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کلپ کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے، وہ میرا آپ کے ساتھ علم غیب کے اوپر کلپ ہے، وہ جو نجی چینل کے اوپر تھا اس کے حوالے سے تھا۔ میں نے آپ کو وہ ٹروتھ ریویل کیا تھا جو دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی نہیں پتا، کیونکہ میں 31 سال بریلوی رہا ہوں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میں نے بتایا تھا یار مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بغیر علم غیب جانتے ہیں۔ میرا تو علم غیب کے اوپر 5 سال پرانا لیکچر ہے، مسئلہ 6A اور 6B، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں تو میں نے اہل حدیث کو رگڑا لگا دیا علم غیب کے مسئلے میں۔ تو میں نے یہ بات کیوں کر رہی ہے؟ یہ میں نے بات کچھ اور کی تھی، اس کو غلط رنگ پہنایا گیا۔ میں نے یہ بتایا تھا عطائی اگر یہ مانے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ عطائی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے، جیسے ایک روٹیاں لگانے والے کے پاس کمپیٹنسی ہے کہ وہ جب چاہے روٹی لگا لے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو دوبارہ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس کمپیٹنسی ہے۔ ایک موبائل چلانے والا جب چاہے میسج کر لے، یہ کمپیٹنسی ہے۔ علم غیب کو بھی یہ اسی طرح کی کمپیٹنسی مانتے ہیں کہ ایک بار ہی اللہ نے سارا دے دیا ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے حضور کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں علم غیب یہ نہیں ہے، علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اس وقت سکھاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک بار ہی سب کچھ سکھا دیا ہوا ہے، اب بار بار اللہ کو کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ مراد یہ کمپیٹنسی اللہ ہی کی ہے۔ اگر یہ کہہ دیں نا کہ ایسا نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ یہ کب کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کا علم ہے۔ آپ اگر کہیں جی یہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں اس مجلس کی خبر نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ہو رہی ہے، تو بریلوی کیا کہیں گے؟ ہاں ہو رہی ہے۔ ان کو کیا آپ کے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ اس مجلس کی کبری نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے؟ کیونکہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سی چیز دکھانی ہے کون سی نہیں۔ علم غیب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ تو یہ ڈیسیژن اللہ نے آپ کو کب اعتماد میں لیا ہے کہ جی یہ جو مجلس نمبر 18 ہے 15 جولائی 2018 کی، یہ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں دکھائی جا رہی ہے، یہ جو اللہ نے ڈیسیژن لیا ہے یہ کس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ آؤ نا بچے پھر تو بات دساں گے بھی وہ کون ہے، تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو مکمل کمپیٹنسی حاصل ہو چکی ہے ایک ہی بار میں۔ اس عقیدے کو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کمپیٹنسی سمجھ لیا۔ ہم یہ کہتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے پستان میں آٹومیٹکلی دودھ آ جاتا ہے، اس دودھ کے اوپر عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، بالکل اس طریقے سے نبیوں کو علم غیب پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان پہ ظاہر ہوتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں ظاہر ہوتا۔ یہ والا اگر یہ عقیدہ مانے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں۔ باقی عطائی تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے ہر چیز اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، وہ مستقل بذات اور ذاتی عطائی اور محدود غیر محدود والا رولا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کا اس طرح ہی ہے جیسے ایک سمندر میں جی بالکل اگر کوئی چونچ مارے کوئی چڑیا اس کی نوک کے ساتھ جو لگتا ہے وہ، ان کو کہ ٹھیک ہے مان لیا۔ اب جو اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک سمندر ہے اور ایک طرف چونچ کا قطرہ ہے، تو ذرا موٹے موٹے فرق گنوائے نا پھر کہ یہ چیز اللہ کو پتا ہے اور یہ نبی کو اس نے نہیں بتائی۔ چلو 19-20 کا فرق، یہ میں بڑی ٹیکنیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں تھوڑے نال، انجینئر ہی کر سکتا ہے، یہ مولویوں کا واسطہ روگ نہیں ہے۔ 19-20 کا فرق تو آپ کو تلاش کرنے میں فرق ہے نا یار، 19 وچوں 19 گلاں نبی نو پتا نے، ایک 20 گل سی جیڑی اللہ نو پتا نبی نو نہیں پتا، تو وہ تو بڑی مشکل ہوگی تلاش کرنی۔ جہاں پہ سمندر میں چڑیا کی چونچ کی نوک پہ پانی لگ رہا اور سمندر اللہ کا علم ہو، جہاں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے، تو اس میں تو آپ ہزاروں باتیں ایسی بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو پتا ہے اور نبی کو نہیں پتا۔ دسو تسی جب یہ بات کریں گے اور جی اسی کو فیتا مارن بیٹھے ہیں، یہ بڑی بڑی گستاخی ہے، اس کا مطلب ہے یہ آپ کا جھوٹا کلیم ہے۔ ان کا پتہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کا سارا علم نبی کے پاس ہے، صرف فرق یہ ہے اللہ کا ذاتی اور نبی کا عطائی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ما کانا و ما یکون کا کیا مطلب ہے؟ اور کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا یہ سارا علم نبی کے پاس ہے، یہ اللہ کے برابر علم مانتے ہیں، صرف عطائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ چونچ اور سمندر والا ہے، وہ تو اتنا بڑا فرق ہے انے نو بھی نظر آ جائے گا، ذرا گنواؤ نا۔ ہم گنواتے ہیں قرآن و حدیث سے، قرآن میں درجنوں جگہ ہے اے نبی آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ یہ قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کو وفات سے پہلے قیامت کا علم نہ دیا گیا ہو۔ قرآن میں تو وہ آیت موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یہ محبوبیت کا تقاضا ہے۔
قرآن میں جگہ جگہ ہے نبی آپ سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اے نبی آپ سے قیامت آپ فرمائیں یہ علم اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس لیول پہ جا کے بات کیا نبی آپ سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ دھاگ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اس مسئلے میں, آپ اس کی تلاش میں ہیں. آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے اللہ کے پاس. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غیب کی 5 کنجی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں جتنا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ میں کہتا ہوں ان کی یہ بالکل میری سٹیٹمنٹ صحیح ہے, یہ بڑی انٹلیکچوئل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کمپیٹنسی کلیم کرتے ہیں کہ وہ خود حاصل کر لیتے ہیں. ایک بار ہی اللہ نے ان کو دے دیا, اب وہ جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں خود حاصل کرتے ہیں. اس دینے کو میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی نے خود حاصل کیا. ہم اسی عقیدے کو تو باطل سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیا ہوا, بلکہ جب دکھانا ہوتا ہے اسی وقت اتنا ہی دیا جاتا ہے بس. یہ عقیدہ ہے. اچھا اس میں میری جو ایک یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے, جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں نا آپ کو ملتے ہیں اور وہ چونچ کی اور سمندر کی مثال دیتے ہیں, ان کو چونچ اور سمندر تو انفینٹ اور زیرو کا فرق ہے. تو کوئی موٹی موٹی کو 8-10 باتیں گنواؤ نا جو نبی کو نہیں پتا اور اللہ کو پتا ہے تو تانوں پہ جان گے اگوں. تو پھر کو یہ بات کیوں کرتے ہو پھر جب آپ اتنا بڑا ڈیفرنس ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کہ ہم بتاتے ہیں قرآن سے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا, اس کے علاوہ کئی چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ادھر آپ کو گستاخی اور فیتا مارنا, فیتا تے تسی خود مارے اے فیتا تے احمد بریلوی صاحب نے الدولت المکیہ میں لکھا ہے کہ وہ چونچ کے ساتھ جو لگتا ہے وہ نبی کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے. یہ فیتا کس نے مارا ہے؟ احمد بریلوی صاحب نے. فیتا مار کے سائڈ تے ہو گیا, پیمائش بھی دسو نا سانو, خالی فیتا ہی مار دے پیو, گنواؤ نا کیڑی کیڑی چیز نبی نو پتا ہے کیڑی کیڑی چیز اللہ نو پتا ہے. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں میری ایک ان کے مناظر ہیں, ان سے بات ہوئی تھی, محدث بھی ہیں, تو وہ فرمانے لگے جی کہ بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل آپ نے بتائے ہیں نا, انہوں نے کہا جی یہ بات ہمارے علم میں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس پہ, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلک میں, یعنی مسلک سے مراد ان کی طرح بریلوی تو نہیں ہوتے نا, وہ تو کہتے ہیں جی یہ تو بریلوی تو آج بنے, ہمارا تو پیچھے سے مسلک چلا آ رہا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ میں اس میں اختلاف رہا ہے, بلکہ ایک منیب الرحمان صاحب کے بھی آپ سمجھ لیں, پتہ نہیں آپ اساتذہ میں آئے یا نہیں ہے, لیکن برحال وہ بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں بعض مسائل میں. انہوں نے بھی مجھے کہا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ان باتوں میں اختلاف ہی نہیں ہے, اس میں تو ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے اس قسم کے مسائل میں. وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر گستاخی کے فتوے کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مسئلہ مین یہ ہے کہ جو غیب کا مسئلہ ہے نا, یا میں آپ کو مناظر جو ہے کہ ان کی بات بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم یہ جو بات کرتے ہیں غیب کی, یہ بیسیکلی ہمارے کنٹیکسٹ میں بات ہے, یعنی ہمارے لیے وہ چیزیں غیبی ہیں. باقی وہ کہتے ہیں سارے علم غیب کو کون انکار کر رہا ہے؟ آپ تو سوال گندم جواب چنا, ہم تو مانتے ہیں. ہم نے تو کہا جو آپ نے کلیم کیا نا اس کی لسٹ ہمیں بنا کے دیں. نہیں وہ کہتے ہیں لسٹ ہم بنانے کے مجاز ہی نہیں, ہمارے پاس علم ہی کوئی نہیں. علم نہیں ہے تو پھر آپ ماں کانا و ماں یکون کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے علم کا اور سارے ماں کانا و ماں یکون کیوں کلیم کر رہے ہیں پھر آپ؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ اے نبی جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوگا ہم نے آپ کو علم دے دیا ہے, یہ آپ نے کیوں کلیم کیا پھر؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ ہی جو ہے وہ بدعت کے اوپر مبنی ہے, آپ نے خود گھڑا ہے. یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ سر جمعے کے ہر خطبے میں کہتے ہیں ماں کانا و ماں یکون. تسی چنگے بریلویاں نہ رہے ہو, جا کے پوچھو ماں کانا و ماں یکون. نہیں وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہمارے تو بڑے جو 4-5 علماء ہیں نا, نعیم الدین مراد آبادی صاحب, احمد رضا بریلوی جی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر پڑھ لیں, مفتی احمد رضا نعیمی صاحب کا نام جال حق میں نا علم غیب کی تفسیر پڑھ لیں. اچھا انہوں نے دنیا کا ہر علم ثابت کیا ہے, کسی ایک کی بھی نفی نہیں کی ہے. جب آپ نفی کسی چیز کی نہیں کر رہے تو ہمیں چونچ اور سمندر کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ اصل میں شاہ جی ان کو جس طریقے سے میں نے ان کی چیزیں پکڑ کے ہائی لائٹ کی ہیں نا, میں نے مرض پکڑ لیا ہے. اب آپ ان سے یہ والا مسئلہ پوچھیں گے نا تو اب آپ کو علم غیب سمجھ آئے گا کہ اصل میں علم اہل حدیث سے پولے انہوں نے پتہ ہی کسی چیز نہیں. لیکن ایک اس میں سوال وہ کر سکتے ہیں نا, میں کیونکہ بات کروں گا ان سے پوچھوں گا, وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ جب آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک علم ایسا ہے جو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا, تو وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن میں ہے کہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے, تو مجھے قرآن سے پتہ چلا. اچھا ہاں, تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ بات, تو نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے, تو میرے پاس بھی قیامت کا علم تو نہیں ہے نا کہ کون سی تاریخ کو آئے گی, کون سے سن میں آئے گی. یہی بات اللہ نے کنوے کر دی, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک. ابھی نماز عصر کا وقفہ کر لیں, انشاءاللہ باقی سوالات بعد. علم غیب تو اچھا ہو گیا, یہ اعتراضات کرتے ہیں اور کھل کے ان کی گمراہیاں انشاءاللہ پبلک کے سامنے, کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم کتابی. ہاں جی, نماز عصر کے وقفے کے بعد شاہ جی وہ بات ہو رہی تھی علم الغیب والے مسئلے. ڈیٹیل لیکچر تو میرا 6A اور 6B ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی نماز کے وقفے کو ہم نے غنیمت سمجھا, تو آپ نے کہا تھا نہیں کہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ماں کانا و ماں یکون کا علم ہے. تو یہ میرے ہاتھ میں احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے, یہ دکھائیں جی ان کو HD کیمرے میں, کنز الایمان.
یہ کنزُ ایمان ہے اور اس کے اوپر مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی لگی ہوئی ہے خزائن العرفان تفسیر نا. تفصیل تو سورۃ الرحمن کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ دیکھیے. اس میں انہوں نے یہ سورۃ الرحمن کی جو سٹارٹ میں ہی نا یہ دو جس پہ میری یہ 2 انگلی ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک ہے جی. پڑھا جا رہا ہے شاہ جی آپ سے؟ جی پڑھا جائے. ہاں جی پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے, آپ بھی پڑھ کے سنائیں. ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا یہ نیچے جو اس کا حاشیہ بھی پڑھ دیں کائنڈلی. آشیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, خود پڑھیں نا جی. ہم نے کیا پڑھنا ہے, یہ کوئی قرآن حدیث ہے جو ہم پڑھ دیں, خود پڑھیں. ہم نے تو یہ دکھانا تھا کہ ان کا یہ کلیم ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا, انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اچھا حالانکہ یہ جرنلی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, اس کو قوت گویائی سکھائی. چلیں یہ خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہیں انہی کے مکتبہ فکر سے ہیں, یہ جمال القرآن جی ذرا ان کو دکھائیں. انہوں نے یہ والا ترجمہ نہیں کیا, یعنی انہوں نے ما کانا و ما یکون والا کوئی لفظ ہی نہیں لکھا اس میں. انہوں نے کہا قرآن کا بیان سکھایا. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, قرآن کا بیان ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت تک پہنچنا ہے نا. تو یہ شروع کی آیات ہی ہیں, یہ ان کو کور کریں. اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا. رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا, قرآن پیدا فرمایا انسان کامل کو, نیت اسے قرآن کا بیان سکھایا. قرآن کا بیان سکھایا, یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ما کانا ما یکون کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی جو تفصیلات آئی ہیں مطلب وہ احادیث کی شکل میں آ گئی ہیں ہم تک. مسئلہ 6A اور B میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل کے ساتھ, جسے شوق ہے تو وہ دیکھے. باقی ظاہر ایک مجلس اب علم غیب کی مجلس تو نہیں ہے نا جس میں آپ ساری نیٹی گیٹیز ڈسکس کریں. امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور اور اللہ کے علم کے حوالے سے جو عقیدہ دی ہے, جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی, ازلی, ابدی اور لامحدود ہے, اور نبی علیہ السلام کا علم محدود, عطائی اور مخلوق ہے. اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح, اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح, اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے. لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات, ہمارے عقیدے کی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. اگلا جی جملہ ہے اس کا کہ اتنا بھی ہم نہیں مانتے, یعنی اللہ کا علم 7 سمندر, اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم جو ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا بھی ہم اس کی تمثیل نہیں دے سکتے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء, شہداء, اولیاء, ملائک, جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح, اور اس کے مقابلے میں تمام نبی, تمام ولی, تمام شہید, تمام ملائکہ, ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ. اب یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جب بات کریں تو ان کی شان کے مطابق, اور اللہ کے لیے بات کریں تو ان کی شان کے مطابق. تو جب رسول اللہ کے لیے ہم بیان کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ حضور کو آگے کا علم نہیں, حضور کو پیچھے کا علم نہیں, حضور کو اتنا نہیں. اس سے ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود کر دینا اس حوالے سے. اور یاد رکھیں ہمارے عقیدہ جو ہمارا علم غیب کلی کا عقیدہ ہے وہ معدومات کا عقیدہ نہیں ہے, وہ موجودات کا عقیدہ ہے. یہ بڑی عام بات ہے, اس کو غلط ملت کیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں کہ میں دعوت دوں گا کہ اس حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر سیم یہی باتیں لکھی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے. تو اس کو اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور مولانا احمد رضا بھی یہی کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جنگ کیا ہے؟ جنگ کو ختم ہونا چاہیے. فاروقی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور حنیف قریشی بھی یہی کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا جملہ مکمل. جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں. ہم تو جنگ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. جتنا علم, وہ جو کہتے ہیں کہ جتنا علم ملک الموت اور شیطان کو ہے معاذ اللہ, اتنا بھی نبی کو نہیں ہے. ہماری جنگ ان سے ملک الموت اور شیطان کے علم کے ساتھ حضور کے علم کا موازنہ کر کے مثال دینا اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے. اچھا یہ آپ ہی کی کتابوں میں
نہیں میں دیکھیے میں ان کتابوں پہ نہیں آتا. اگر آپ ان کتابوں پہ آئیں گے, یہ اسٹیج نہیں ہے. میں ان کتابوں پہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. وہاں کیا ہوا مولانا, وہاں کیا ہوا کہ ان کتابوں میں جو کچھ آپ نے کہا اس کے رد میں اگر کہا گیا تو آپ نے کہا جی کہ یہ ہو گیا. دیکھیے کتابوں, آپ لوگوں کی کتابوں کی وجہ سے ہم کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی بات یہ ہے, ہم تو متفقات کی اور مشترکات کی بات کرتے ہیں. اچھا اب یہ بات ہے, نعرے لگائیں, نعرے یا رسول اللہ. تمام فرشتوں, تمام جنات, حتیٰ کہ تمام ولی, غوث, کتب, ابدال, تمام انبیاء کا علم ایک طرف ہو, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے زیادہ یعنی آپ اس بات کو گستاخی مانتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور کا علم دیکھیے شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے, وہ گستاخی ہے. میں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. میں یہ صرف اتنا پوچھ رہا ہوں اس میڈیا کے سامنے کہ گستاخی ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں سوال پوچھ رہا ہوں, کیا مولانا گستاخی ہے؟ میں بتا رہا ہوں. آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ گستاخی ہے. میں بتا رہا ہوں, یہی تو پوری 100 سال کی جنگ ہے کہ یہ گستاخی ہے. آپ میری بات سن تو لیں. اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آج کے اس منچ پر, آج کے اس اسٹیج پر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. علماء دیوبند حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے علم کو یا ملائکہ کے علم کو یا کسی اور علم کو موازنے کے طور پر پیش کرنا حضور کی بے ادبی سمجھتے ہیں, حضور کی گستاخی سمجھتے ہیں. اور جس عبارت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں, میں نے وہ ایک لفظ پڑھا ہوا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ کی ہی ایک کتاب اور عبارت کا جواب دیتے ہوئے وہ کہا گیا, جہاں تک تعلق ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, صفات کا, وہ علم ہو, حسن ہو, جمال ہو, تقوی ہو, ہر اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ ساری کائنات کا علم کم ہے, پیغمبر کا علم زیادہ ہے, اور پیغمبر دو عالم کا علم کم ہے, اللہ کا علم زیادہ. بے شک, سبحان اللہ. یعنی حضور نہ بڑے بھائی جیسے ہیں, نہ کسی عالم جیسے ہیں, نہ کسی اور جیسے. اس کا مطلب ہے حضور اللہ کی مخلوق میں بے مثال اور بے مثال. بڑے بھائی کی بات کیا ہے, یہ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نہ گاؤں کے چودھری جیسے, دیکھیے آپ اشتباہ نہ پیدا کریں, کسی جیسے نہیں, آپ کو وہ بے مثل و بے مثال ہے. حضور سرور دو عالم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخی کا لفظ کہا ہے. ٹھیک ہے, اخی کا لفظ حضور سرور دو عالم نے خود کہا ہے کہ اے عمر جاؤ تو اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں, الیاذ باللہ حضور کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں, یہ نہیں ہے, یہ الزام ہے, یہ تہمت ہے. اس تہمت کو واپس لیں. اچھی بات, بہت اچھی بات. آج اس تہمت کو واپس لیں. ہم کہتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے, ماں, باپ, بہن, بیٹی, ساری کائنات جو ہے وہ قربان ہے پیغمبر دو عالم کی جوتیوں پر. سبحان اللہ, پیغمبر کی جوتیوں پر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیغمبر کی ذات تو الگ, دیکھیے پیغمبر کی جوتیوں پر قربان ہے. یہ تہمت جو ہے کہ اپنے بڑے بھائی کی طرح آج ختم ہو گئی ہے, یہ تہمت آپ واپس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی. میں اپنی بات بتاؤں, بہت اچھی بات, میں بھی تو کچھ کہہ دوں. ڈاکٹر صاحب میں آخری ایک بات کر کے کہہ دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی بڑے بھائی جیسا ہونا, یا حضور کو یہ کہنا کہ حضور کا عوام کے سامنے اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے گاؤں کا ملک اور چودھری ہوتا ہے, یا حضور کا ادب اتنا کرنا چاہیے جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے, اگر زیادہ کیا جائے تو یہ شرک ہے. یہ عبارات میں موجود ہے. ماشاءاللہ آج مولانا نے کہہ دیا کہ یہ چیز اگر کوئی کہے تو وہ گستاخی ہے, اگر کوئی یہ کہے تو وہ گستاخی ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں, یہی تو 100 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے وہ گستاخی ہے. مفتی صاحب ہمارے لیے یہ اتھارٹی ہے, کیونکہ یہ ان کے نمائندے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, کیونکہ ان کے نمائندے ہیں جن سے ہم سب پیار کے, مولانا سمیع الحق صاحب, اور یہ سب سے بڑی درسگاہ ہے اکوڑا خٹک. جب یہ وہاں سے کہہ رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ مسئلہ حل ہو گیا, بس ہو گئی ختم. ماشاءاللہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, زبردست بات, اتنی بڑی بات, ایک بہت بڑی بات آج حل ہو گئی. نبی کے بارے میں کشف المحجوب کی تشریح لکھی ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب. کشف المحجوب کی تشریح لکھی ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب. سبحان اللہ. میں عوام سے یہ کہوں گا کہ وہ عبارتیں, وہ کتابیں جن کی عبارتوں کا حوالہ دے کر علماء دیوبند پر گستاخ رسول ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے, ان کتابوں کو خود پڑھیں. تقویۃ الایمان خود پڑھیں, صراط مستقیم خود پڑھیں,
हिफ्जुल ईमान खुद पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि तोहमत बस क्या सही है खत्म और हो गई हकीकत क्या। आज बात खत्म हो गई। मैं एक बात बस ये कहना चाहता था, क्योंकि वो अब भाई अब अगर नातों का वक्त न मिले तो भाई मुझे नहीं बोलना, क्योंकि बड़ी अहम बात हो गई थी। मैं ये बात कहना चाह रहा था, देखिए ये तो खैर बहुत इल्मी और बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू थी दोनों हजरात की, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं इतने इल्मी शख्सियात के दरमियान, दोनों के दरमियान बैठा हूँ। खुद मौलाना अब्दुल फारूकी साहब खुद बड़े शफीक हैं, मोहतरम हैं, और हमारे हनीफ कुरैशी साहब शफीक भी हैं, मोहतरम भी हैं, और उसके साथ साथ ये है कि समझते हैं कि बात को कब कहाँ किस वक्त कहना है और कहाँ रोकना है, कहाँ थमना है। मैं ये जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही जाहिल सा इंसान हूँ, एक लेमैन। मैं तो रोज़ा रसूल के अंदर गया तो मेरी कुंडी जब खुलवाई, मैं एक कुंडी है एक ना, उस कुंडी पे लिखा है हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक्तहिम। अब ये जो शेर है ये कसीदे बुर्दा शरीफ का है। मैंने किसी के बारे में नहीं सुना कि कोई ख्वाब में आए और चादर देके जाए और सुबह उठे तो वहां पड़ी हुई हो। सुभान अल्लाह। भाई ख्वाब में दी हुई होती तो ख्वाब में चली जाती ना। सुभान अल्लाह। वो ख्वाब में आके भी ऐसे दे जा सकते हैं कि जो आपको सुबह उठ के मिल जाए। सुभान अल्लाह। वो इतना इल्म अल्लाह की अता से रखते हैं, जब वो चादर देके जा सकते हैं तो फिर वो अल्लाह की अता से आ भी सकते हैं। तो ये सारा मसला कि अल्लाह की अता है। सारी बड़ी बात एक जुमला मैं कहूँ जी, बाद के आने वाली सारी कायनात तो अपनी जगह पे है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि अय्युकुम मिथली, वाह वाह वाह, तुम में से कौन मेरी तरह है। अय्युकुम मिथली, तुम में से कौन मेरी तरह है। अभी तो इंद रब्बी, मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ। वयुतइमुनी वयुस्कीनी, पैगंबर दो आलम की जात और शख्सियत को बहस का हदफ बनाना ये जायज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो बहस से